السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 26 لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہمارا جو مین فوکس ہے دیٹ ول بی آن سیمپل اینڈ سیمپلنگ ٹرمینالوجی. ناؤ واٹ از اے سیمپل؟ اب یہ سیمپل کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ہمارے عام فہم زبان میں استعمال ہوتا ہے. وہ کوئی ضروری نہیں کہ پروفیشنل کی بات کریں. یہ منڈی میں جائیں تو وہاں بھی سیمپلنگ کی بات ہے، گاؤں میں بات کریں تو وہاں بھی سیمپلنگ کی بات ہوتی ہے. تو یہ سیمپل جو ہے دس از ایکچولی اے سب سیٹ آف دی ٹوٹل پاپولیشن یا سب سیٹ آف سم تھنگ وچ از اے بگر، اے اسمالر ریپرزینٹیشن آف اے لارجر ہول. اب لارجر ہول جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ لارجر ہول کین بی anything. It can be bucket of water. It can be maybe a bag of sugar. Sample کو اگر اس حساب سے دیکھیں ایک human behavior کی بات کریں تو that could be a small subset of the students group. It can be a small set of mid-level manager کی بات کر سکتے ہیں. It could be the workers. آپ جہاں کی بات دیکھیے وہیں آپ کو نظر آئے گا کہ when we are talking about a bigger whole اور bigger thing، اس میں سے ہم تھوڑی سی چیز لے کر اس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تو this is what is called a sample. So therefore if we are talking about sample, that is a smaller representation of the something which is bigger. اور یہ سیمپل جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ Is it necessary that we should take a sample of the larger population or larger whole or something bigger? I think اس کے بہت سارے ریزنس ہیں. ایک بہت بڑا ریزن جو ہے سیمپلنگ کا یا سیمپل استعمال کرنے کا وہ یہ ہے کہ it saves time, it saves labor, it saves cost as well. تو ایک لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ this is rather pragmatic, it's very rational کہ بجائے اس کے کہ ہم ٹوٹل پاپولیشن کو یا ٹوٹل چیز کو ہم اسٹڈی کریں، اس میں سے اگر ہم اسمالر سیمپل لے کر پتہ کر سکتے ہیں کہ اس ٹوٹیلٹی کی کیا خصوصیات ہیں تو why not to go for it. تو certainly rather than going for the total population تو ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ لے کر ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور اس چھوٹے حصے کی اسٹڈی کی وجہ سے we can save time. ظاہر ہے کہ اگر ہم ٹوٹل کی بات کر رہے ہیں، ایک لفظ استعمال سیمپل کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹوٹل انیموریشن، یا ٹوٹل کی بات کرتے ہیں تو سینسس کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو سینسس اگر بات کر رہے ہیں، ٹوٹل انیموریشن کی بات کر رہے ہیں تو وی آر ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ، اگر ہم ہیومن بینگ کی کر رہے ہیں، رسپونڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، وی آر ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ ایچ پرسن اور ایچ رسپونڈنٹ. And obviously if we are doing that, it's going to take more time. It's going to, I think we have to use more labor. And obviously اگر ہم let's say interview کر رہے ہیں یا whatever the way technique we are using, it's going to increase the cost of that study as well. Therefore ہمیں سیمپل سے ہماری بچت ہوتی ہے، اور اگر بچت ہوتی ہے تو why not go for that. So that's why it is called that to go for sample study is really pragmatic. اور یہ بات ویسے وہاں ضروری ہے جہاں پر ہماری پاپولیشن جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور بڑی پاپولیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے یا زیادہ اس کی کاسٹ ہے، تو وہاں پر ہم مشورہ دیتے ہیں یا تجویز کرتے ہیں کہ we should go for سیمپل. لیکن اگر ہماری پاپولیشن اسمال ہے تو اس میں پھر یہ مشورہ نہیں دیا جاتا کہ ہم وہاں سیمپلنگ کریں. تو وہاں پر ہم یہی کہتے ہیں
go for the total study because the population is very small. Therefore, we go for total enumeration. اور اس کا لفظ جو اس کے لیے استعمال عام طور پر ہوتا ہے اسے ہم سینسس کہتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ وجہ ہمارے سیمپلنگ کی یہ ہے یا سیمپل کے طریقے سے اسٹڈی کرنے کی یہ ہے کہ وی کین ہیو کوالٹی کنٹرول, وی کین ہیو کوالٹی مینجمنٹ. اب دیکھیے کہ ہم فیلڈ ورک کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے فیلڈ ورکر جو ہیں دے آر پروفیشنل پیپل. پروفیشنل ہیں تو دین آئی وڈ سے دے آر ناٹ ان ابنڈنس, دیٹس اے اسکیئرس کائنڈ آف کموڈٹی. اور اگر اسکیئرس کموڈٹی ہے تو ہمیں ان کو ریشنلی ہی استعمال کرنا پڑے گا. سو انسٹیڈ آف ڈوئنگ آن لارج پاپولیشن ود لیس qualified staff, we suggest that we do a sample study with quality field workers. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پروفیشنل جو ہیں وہ پروفیشنل انٹرویورز جو ہیں یا پروفیشنل فیلڈ ورکرز جو ہیں یا مینیجرز ان دا فیلڈ جو ہیں, دیٹس اے اسکیئرس کموڈٹی. دیئرفور اگر ہماری پاپولیشن زیادہ ہے یا ہمارا انیموریشن ہم ٹوٹل کر رہے ہیں تو آبویسلی ہمیں شاید کمپرومائز کرنا پڑے لیس کوالیفائڈ اسٹاف کے ساتھ. اگر لیس کوالیفائڈ اسٹاف ہے تو آبویسلی وی کین ایکسپیکٹ we can expect the quality of the work is likely to suffer. Therefore, we should not compromise on that. We should go for quality and we should hire the highly qualified people. اور اگر سیمپلنگ سے ہمارے وہی نتائج نکلنے کے چانسز ہیں, قریب وہی نتائج نکلنے کے چانسز ہیں, then we should not compromise on the quality of the work. اور اگر let us say ہم تھوڑا اسٹاف امپلوائے کر رہے ہیں, ان کو مینیج کرنا بھی شاید آسان ہوگا اور اس میں ایزیئر ٹو مینیج اے اسمال گروپ. دیئر فور ہمیں ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا, ہم ان کو فالو اپ اچھے طریقے سے کر سکیں گے, ان کی ٹریننگ زیادہ اچھی ہو سکے گی, ان کی سپرویژن زیادہ اچھی ہو سکے گی. اور اسی طرح سے اگر ہم لاجسٹکس کی بات کر رہے ہیں تو دیٹ میں آلسو بی ایزیئر ٹو مینیج. اپنا جو چیزیں آ رہی ہیں, انفارمیشن آ رہی ہے, ڈیٹا آ رہا ہے, ریکارڈ کیپنگ کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک ایوری تھنگ از لائکلی ٹو بی مینیجڈ in a qualitatively better way than if we have a large population جہاں سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے اگر ہم لیس qualified لوگ استعمال کریں گے تو obviously quality of the work is likely to be suffer. اور ساتھ ہی جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کو فالو اپ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا, ان کو مینیج کرنا مشکل ہوگا. اس لیے we go for quality of information. Therefore ہمیں سیمپل سے اگر کوالٹی بہتر ملتی ہے انفارمیشن کی تو probably we go for it. تیسری بات سیمپلنگ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ it provides us accurate and reliable results. اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ properly selected samples are accurate. اور وہ اس لیے کہ اگر ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ہوموجنس ہے, ہوموجنس مینس کہ اٹ ہیز دا سیم کریکٹرسٹکس, آل دی ایلیمنٹس آف دی پاپولیشن جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں, تو پھر probably it's never advisable that we go for a large sample or we study the total population. اگر ساری پاپولیشن ایک ہی جیسی ہے اور اس میں ایک ایلیمنٹ کو لے کر اگر ہم پوری پاپولیشن کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو دین وائی ویسٹ آور ٹائم اینڈ ریسورسز اینڈ لیبر فار اسٹڈیئنگ دی ٹوٹل پاپولیشن. مثال کے طور پر اب دیکھیے کہ لیٹس سے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی بلڈ سیمپلس. اب بلڈ سیمپلز وی ٹیک اٹ فرام دا ہیومن باڈی. اب ہیومن باڈی سے اگر تھوڑا سیمپل لے کر
ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس باڈی میں جو بلڈ ہے اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, تو وائی ڈرین آؤٹ دا ہول آف دی بلڈ. سو وائی ناٹ ٹو گو فار اے سیمپل. وہ سیمپل ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے کسی بھی حصے سے آپ لے رہے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو ہیو اے سیم کائنڈ آف کریکٹرسٹکس. دیئر فور وی سی that in a homogeneous kind of population, a population whose elements have similar characteristics, تو جو سیمپل ہے it is going to be representative. سیمپل جو ہے it's going to be representative of the total population. representative سے مراد یہ ہے کہ it's going to have the same characteristics as if we have studied the total population. تو اس طرح سے ہم جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم جسم کا ایک سیمپل, جسم کے بلڈ کا ہم سیمپل کسی جگہ سے بھی لیتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹس ویری پریگمیٹک دیٹ وی گو فار دیٹ سیمپل, اور وہ سیمپل جو ہے از گوئنگ ٹو ہیو دا سیم کریکٹرسٹکس ایز اف وی ہیو اسٹڈیڈ آل دا پاپولیشن. دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکوریسی, we are talking about the reliability of the results. اور وہ اگر ہم ایک جگہ سے لیتے ہیں تب بھی ہمیں وہی کریکٹرسٹکس آ رہی ہیں, دوسری جگہ سے لیتے ہیں تب بھی وہی ہمیں ریزلٹس مل رہے ہیں, تو دیٹ انڈیکیٹس دی ریلائبلٹی آف دی ریزلٹس. سو لارج پاپولیشن اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں چانسز ہیں کہ دیر ول بی مور نان سیمپلنگ ایررز. نان سیمپلنگ ایررز میں انٹرویور کی ایررز ہو سکتی ہیں, اس میں ہمارے رسپونڈنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایررز ہو سکتی ہیں, کبھی ٹیبولیشن میں بھی ایررز آ سکتی ہیں, اور اس میں پھر ہمیں سپرویژن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, اور بیکاز آف دیٹ لیک آف سپرویژن, جیسے پہلے میں نے ایک بات کی, کوالٹی آف انفارمیشن کین سفر. دیئر فور بڑی سیدھی بات ہے کہ اگر ہماری پاپولیشن جس سے ہم سیمپل لے رہے ہیں اس کے سارے ایلیمنٹ جو ہیں ایک ہی طرح کے ہیں, تو ہمیں بڑا سیمپل یا ٹوٹل پاپولیشن کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ ول بی اے ویسٹیج آف دا ریسورسز, دیٹس ناٹ ایڈوائزیبل. اور اگر ان میں ویریشن ہے, ڈسیملیرٹی ہے, تو دین پرہیپس وی may have to look for something else. وہ جب ہم سیمپلنگ کی بات کریں گے تو وہاں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اگر پاپولیشن میں ڈسیملیرٹی ہے, ہیٹروجینیٹی ہے, تو پھر ہمیں سیمپلنگ میں کیا کرنا چاہیے. بٹ ایٹ دا مومنٹ ہم ایکوریسی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہی کرنا. اگر ڈسیملیرٹیز بھی ہے تو اس میں یہی کہیں گے کہ اچھا جی ڈسیملیرٹیز ہے تو کتنے ہم اس کے گروپس بنا سکتے ہیں, اور اگر ہر گروپ جو ہے ود ان اٹ سیلف ایک طرح کا بن گیا تو اس میں سے سیمپل لیجیے. لیٹس سے ہم نے 4 گروپ بنا لیے اس پاپولیشن کے, تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر گروپ میں سے ہم چھوٹے چھوٹے سیمپل لے لیں, اینڈ دین وہ جو سیمپلس ہوں گے ان کو اسٹڈی کر کے جو ہمارے ریزلٹس آئیں گے وہ کریکٹرسٹکس ول بی سملر ٹو دی ٹوٹل پاپولیشن. دیئر فور اگر پاپولیشن ہوموجنس ہے سو ڈیفینیٹلی وی گو فار سیمپلنگ. اگر ہیٹروجنس ہے ایون دین وی سی دیٹ there are possibilities to divide that population into smaller groups, جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے اسٹیٹا میں تقسیم کر لیجئے, اور پھر ہر سیکشن سے, ہر گروپ سے we can pick up a sample and then we can generalize the results of this sample to the total population. Therefore, it is very likely that we have more accurate results if we are studying a small sample compared with the total population. اس میں یہ جو ایررز آئیں گے, نان سیمپلنگ ایررز آئیں گے, اس کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. Therefore, we go for accuracy of the results and reliability of the results. ہمارا تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ ہمیں سیمپل اس لیے بھی بعض اوقات کرنا پڑتا ہے کہ we don't have a choice. There is no alternative but sampling. کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں
اس میں اگر ہم ہر آئٹم کو ہی ٹیسٹ کریں تو پرہیپس دیٹ میں ناٹ بی فیزیبل، اور ایسے آئٹمز ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل فار کوالٹی کنٹرول ٹیسٹنگ may require the destruction of the items being tested. اس میں فائر کریکرز ہو سکتے ہیں. اگر دیکھیے کہ بھائی فائر کریکرز کوئی بنا رہا ہے اور ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، اور اگر ہم ٹوٹل کو ہی ٹیسٹ کر لیں، جس فائر کریکر کو ہم ٹیسٹ کریں گے that's gone, that's finished. اور اگر ہر ایک کو ہم ٹیسٹ کرتے جا رہے ہیں تو بائی دی اینڈ probably we won't have anything. Therefore I think سیمپلنگ کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور چوائس ہے نہیں. ایسے ہی جیسے کسی بلب کی لائف کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کی لائف کو ڈٹرمن کیا ہے اور اس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اگر ہر بلب کی لائف کو ہم ٹیسٹ کریں کہ ہم نے جلایا، ہم کہتے ہیں کہ لیٹس از گوئنگ ٹو بی لائٹڈ لیٹس فار 1000 hours، اور ہر ایک کو اگر 1000 hours کو ٹیسٹ کرتے رہیں گے تو دیٹ ول بی گون. تو اس لیے ہمارے پاس اس سچویشن میں سیمپلنگ کے بغیر گزارا نہیں ہے. اسی طرح کوئی ایمونیشن کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایمونیشن ایسے بنایا ہے، کوئی بام بنایا ہے، تو اگر ہم ہر بام کو ٹیسٹ کریں گے تو ہمارے پاس پھر بچے گا کیا؟ تو اس سچویشن میں ہم یہ کہیں گے کہ سیمپلنگ از نیسسری بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. دس از کالڈ ڈسٹرکٹیو کائنڈ آف ٹیسٹنگ. دیئر فور ہمارا جو چوتھا جو امپورٹنٹ ریزن فار سیمپلنگ ہے کہ ان سرٹن سچویشنس وی ہیو ٹو گو فار سیمپل کائنڈ آف اسٹڈی، ادروائز ہمارے پاس بچے گا کچھ نہیں. ہمارا پانچواں جو ہے ریزن فار گوئنگ فار سیمپل از ٹو ڈیٹرمن دی پیریڈ آف اسٹڈی. اگر ہم سیمپل اسٹڈی کر رہے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک شارٹ ٹائم، اور اگر ہم لارج پاپولیشن اسٹڈی کر رہے ہیں تو مے بی اٹ ٹیکس لانگ پیریڈ آف ٹائم. لیٹ اس سے وی آر ٹرائنگ ٹو لک ایٹ دی انمپلائمنٹ ڈیورنگ دا ایئر، اور اگر ہم وہ سارے سال پہ لے کے جا رہے ہیں شروع سے لے کر اخیر تک، تو جب ہمارے پاس رزلٹ آئے گا تو وہ رزلٹ ہم اس سال کے کس حصے کے اوپر ہم کہیں گے کہ اس ایپلیکیبل. از اٹ in the beginning of the year, in the January, or let's say in the July, August, or what? And obviously, there are certain situations where seasonal variations could make a difference. So, census study جو ہے that requires long time, maybe a year. So, in that situation, ہمارا جو study of unemployment جس کی میں نے مثال دی، تو اس میں یہ بات آئے گی کہ ہم جو جنرلائزیشن کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ان امپلائمنٹ اتنی ہے، تو وہ کس پیریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں؟ از اٹ ان دا مڈ ایئر کی بات کر رہے ہیں، بگننگ آف دی ایئر کی بات کر رہے ہیں، اینڈ آف دی ایئر کی بات کر رہے ہیں، تو سمر کی بات کر رہے ہیں، ونٹر کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ از ہاؤ وی ہیو ٹو گو فار سیمپل ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن کہ یہ جو ہماری اسٹڈی ہے یہ کس پیریڈ کی اسٹڈی ہے، کس ٹائم کی اسٹڈی ہے. اگر ہم لمبے عرصے کے لیے کر رہے ہیں تو مے بی اس میں اور بہت سارے فیکٹرز آ جائیں گے جو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ پیپل مائٹ گیٹ ٹائرڈ اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو ہمارا جو ہے پانچواں جو آئٹم تھا ریزن فار سیمپلنگ از ٹو ڈیٹرمن دا پیریڈ آف اسٹڈی. اس میں ایک اور اہم چیز بات ہے، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم سیمپلنگ کس طرح کی لے رہے ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی ود دی ہیلپ آف سیمپلنگ وی کین ڈیٹرمن دی کانفیڈینس لیول آف دا ڈیٹا. خاص طور پر اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پروبیبلٹی سیمپلنگ تو اس میں وی کین کیلکولیٹ دی سیمپلنگ ایرر. اب سیمپلنگ ایرر جو ہے اس کی وجہ سے وی کین ڈیٹرمن دی کانفیڈینس لیول آف دا ڈیٹا. اس کے ساتھ ہی پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈپینڈنگ آن دی ٹائپ آف سیمپلنگ وی ہیو یوزڈ وی کوڈ ڈیسائڈ اباؤٹ دی کائنڈ آف اسٹیٹسٹکس وی کوڈ یوز اینڈ دیئر بائی there are some powerful I think
statistical measures which could be applied for purposes of analysis. So these are some of the, I think, important reasons that researchers go for sample studies rather than going for the total enumeration or total study of the population. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ سیمپلنگ کی کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، اور یہ ٹرمینالوجیز سے ہمیں وی شوڈ بی ویل اویئر آف دا میننگس وچ آر اٹیچڈ ود دیز ٹرمس وچ آر often used and very frequently these are part of our research process. So number of technical terms used that need explanation. ان میں سے جو سب سے پہلی ایک ٹرمینالوجی ہے یا کانسیپٹ ہے وہ ہے ایلیمنٹ. اب واٹ از این ایلیمنٹ؟ یہ ایلیمنٹ جو ہے ویری فریکوینٹلی از بینگ یوزڈ اینڈ سم ٹائمس وی مے ہیو ٹو be very clear کہ it's being used appropriately. Now, element is a unit about which information is collected and is the basis of analysis. It can be a person, it can be a group, it can be a family, an organization, or a community. Now, element is that unit about which information is being collected. As I said, it could be an individual. Individual can be a student. It could be a worker. It could be a housewife. It could be somebody else. And then that element could be a dyad. It could be a group of two persons only, and that group could be a family. Similarly, ہمارا جو element ہے that could be an organization. Organization of a particular type, for example, or it could be a community like people living in a mohalla, or people living in a union council, or people living in a village. So that's a very important kind of concept, اور اس کو ہم بہت دفعہ اپنی اگلی ٹرمینالوجی جو آئے گی اس میں ہم اسے استعمال کریں گے. دوسری ہمارے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے پاپولیشن. اب پاپولیشن کیا ہے؟ ایکچولی اٹ از کمپوزڈ آف دوز ویری ایلیمنٹس ان وچ وی آر انٹرسٹڈ. اب دوز ایلیمنٹس کیا ہیں اس کی ایک تھیوریٹیکل ڈیفینیشن آتی ہے. اب تھیوریٹیکل ڈیفینیشن مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کی ایک تھیوریٹیکل ڈیفینیشن ہمیں نظر آئے گی. جب پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم تھیوریٹیکل ڈیفینیشن کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کو اگر ہم ایسے کہیں کہ پاپولیشن از تھیوریٹیکلی اسپیسیفائڈ ایگریگیشن آف اسٹڈی ایلیمنٹس. اب وہ اسٹڈی ایلیمنٹس جو ہیں جس کی ڈیفینیشن پہلے ہم ایلیمنٹ کی بات کی ان کو ہم اکٹھا کریں تو ہماری پاپولیشن بنتی ہے. لیٹ اس سے میں نے اسٹوڈنٹس کا لفظ یوز کیا. لیٹس یوز دا ورڈ کالج اسٹوڈنٹس. اب کالج اسٹوڈنٹس کی ایک ڈیفینیشن ہم بناتے ہیں کہ ہو از اے کالج اسٹوڈنٹ. کالج اسٹوڈنٹس میں بھی انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، یا ہم ڈگری کا اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، یا ہم کالج لے رہے ہیں کہ جو کہ جس میں انٹرمیڈیٹ بھی ہے اور گریجویٹ لیول بھی ہے، اور کالج میں پوسٹ گریجویٹس بھی ہو سکتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کالج اسٹوڈنٹ سے ہماری کیا مراد ہے. اب یہ کالج اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، پرائیویٹ کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کسی پروفیشنل کالج کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، نان پروفیشنل کالج کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں. اب تھیوریٹیکلی وی ہیو ٹو ریئلی ڈیفائن واٹ از آور پاپولیشن. سو اس میں بات یہ ہے ٹرانسلیٹنگ دی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ انٹو ورکیبل کانسیپٹ، اور اس کی ہم تھیوریٹیکل ڈیفینیشن دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ پاپولیشن از ایکچولی پول آف آل دا ایلیمنٹس جن کے بارے میں ہم انفارمیشن اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہم پھر لیٹر آن وی آر گوئنگ ٹو ڈرا اے سیمپل. سو ایلیمنٹ اینڈ پاپولیشن. Elements is perhaps the smallest unit of the total population.
ان سب ایلیمنٹس کو ہم اکٹھا کریں تو وہ ہماری ایک پاپولیشن بنتی ہے. ہم اس کو تھیوریٹیکل پاپولیشن کہیں کیونکہ اس پاپولیشن کے ساتھ پھر اور تھوڑے سے لفظ آ رہے ہیں کہ اس بڑی پاپولیشن سے دین وی موو آن ٹو دی تھرڈ امپورٹنس کانسیپٹ جو کہ یوز ہوتی ہے سیمپلنگ میں, دیٹ از کالڈ ٹارگیٹ پاپولیشن. اب ٹارگیٹ پاپولیشن جو ہے آؤٹ آف کنسیپچل ویریشن واٹ ایگزیکٹلی از دا فوکس, کہ ہماری جو تھی ٹوٹل پاپولیشن تھیوریٹیکل تھی اس میں سے ہم کس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے کالج اسٹوڈنٹس کی بات کی, دیر ویریشنز ان دی ڈیفینیشنز آف دی theoretically speaking, there's a variety of aspects which we could look. اب ٹارگیٹ پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں تو we have to be very specific. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ورکنگ پاپولیشن ہے وہ کیا ہوگی. تھیوریٹیکلی کالج اسٹوڈنٹ تو ڈیفائن ہو گیا. اب ان کالج کے اسٹوڈنٹس میں کیا ہم ہر قسم کے کالج کے اسٹوڈنٹس کو اپنی ٹارگیٹ پاپولیشن میں لے رہے ہیں, یا اس تھیوریٹیکل جو ہماری پاپولیشن تھی اس میں سے وی آر فردر ٹرائنگ ٹو نیرو اٹ ڈاؤن ٹو سم تھنگ in which we are interested. Okay? So that is how we move from general population کے concept سے we move on to the target population. So that could be complete group of specific population elements relevant to the project. You can call it a survey population or aggregation of elements for selecting a sample. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم کالج اسٹوڈنٹس کی اگر ہم مثال لے رہے ہیں تو کالج اسٹوڈنٹس تو بے حساب کیٹیگریز میں ہم دیکھیں گے. جیسے میں نے کہا کہ پروفیشنل کالجز کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں, نان پروفیشنل کالجز کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں, انٹرمیڈیٹ بھی کالج ہے, ڈگری بھی کالج ہے, پوسٹ گریجویٹ کالج بھی کالج ہے. تو ہم کون سے اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں؟ جب ہم ان اسٹوڈنٹس میں سے ہم فوکس کر رہے ہیں آن اسپیسیفک کائنڈ آف اسٹوڈنٹس تو اس کو پھر ہم کہہ رہے ہیں دیٹ ول بی آور ٹارگیٹ پاپولیشن. لیٹ اس سے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کالج اسٹوڈنٹس میں سے ہم لے رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ لیٹ اس سے ان دا گورنمنٹ کالجز میں اسٹڈی کر رہے ہیں, اور وہ گورنمنٹ کالجز میں اسٹڈی کرنے والے اسٹوڈنٹس میں سے وی کین فردر اسپیسیفائی, کیونکہ جو گورنمنٹ کالج کے انسٹیٹیوشنس ہیں ان میں جو اسٹوڈنٹ اسٹڈی کر رہے ہیں ان میں اگین وی کم اکراس لاٹس آف ویریشنس. کیا ہم وہ ساری ویریشنس لے رہے ہیں یا ان میں سے فردر نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں؟ ان کالجز میں کوئی لڑکیوں کے کالج بھی ہو سکتے ہیں, کوئی لڑکوں کے کالجز ہو سکتے ہیں. پھر انہی اسٹوڈنٹس میں سے سبجیکٹ کے حساب سے ویریشن ہو سکتی ہے. کوئی نیچرل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں, کوئی آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی ہیومینٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہم کس کو لے رہے ہیں؟ تو لیٹ اس سے کہ ہم فوکس کر رہے ہیں آن کالج اسٹوڈنٹس ہو آر اسٹڈینگ ان دی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس, اور وہ اسٹوڈنٹ جو کہ سوشل سائنسز پڑھ رہے ہیں اور ان کی اگر فردر ہم اسپیسیفائی کریں کہ ان کی عمر 19 ایئرز ہے اور وہ ہمارے رورل ایریا سے آئے ہیں, تو اس طرح سے یہ ہماری ٹارگیٹ پاپولیشن ہو گئی. جنرل پاپولیشن کی بات کی ہے تو اسٹوڈنٹس ہماری پاپولیشن ہے. امانگس دا اسٹوڈنٹس ہماری کالج اسٹوڈنٹس پاپولیشن ہے. کالج اسٹوڈنٹس میں سے ہماری ورکنگ پاپولیشن کیا ہے, یا سروے پاپولیشن کیا ہے, یا ٹارگیٹ پاپولیشن کیا ہے, وہ ہم نے فردر اسپیسیفائی کیا کہ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں, نمبر آف گورنمنٹ کالج. ابھی اس میں یہ نہیں دیکھا کہ ہم پورے پروونس کی بات کر رہے ہیں یا ایک سٹی کی بات کر رہے ہیں. سو وی کین فردر نیرو اٹ ڈاؤن, اور وہ پاپولیشن جس میں سے ہم نے ایکچولی سیمپل ڈرا کرنا ہے اس کے پیرامیٹرز جب ہم ڈٹرمن کر دیتے ہیں تو وہ ہماری ٹارگیٹ پاپولیشن ہوگی. ہماری اس مثال میں جیسے میں نے کہا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ گورنمنٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور ان میں سے ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ جن کی عمر اباؤٹ 19 ایئرس ہے پلس مائنس,
اور وہ اسٹوڈینٹس جو کہ رورل ایریا سے آ رہے ہیں، سو ہم اس پول آف ایلیمنٹس میں سے ہم اپنا سیمپل ڈرا کریں گے. تو یہ جو پول آف ایلیمنٹس ہیں لوکنگ ان ٹو دیز کیریکٹرسٹکس، یہ ہماری ٹارگیٹ پاپولیشن ہوگی. سو دیٹ از ہاؤ وی مائٹ کال اٹ ایز اے سروے پاپولیشن، یا وہ پاپولیشن جس میں سے ہم نے سیمپل ڈرا کرنا ہے. ہماری چوتھی جو ہے کانسیپٹ ان ٹرمینالوجیز میں، سیمپلنگ ٹرمینالوجیز میں چوتھی ہماری ٹرم ہے سیمپلنگ. پہلے ہم نے بات کی ہے سیمپل کی، اب ہم بات کر رہے ہیں سیمپلنگ کی. اوکے، سیمپل تو تھا کہ جو ہم نے یونٹ وہاں سے ڈرا کیا. سیمپلنگ جو ہے دس از دا پروسیجر اور اے پروسیس آف یوزنگ اے اسمال نمبر آف آئٹمس، اور اس سے سیمپلنگ کے طریقے سے ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ایسٹیمیٹ ان نون کریکٹرسٹکس آف دی پاپولیشن. سیمپلنگ کا ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. اس میں ٹائپس آف سیمپلز آئیں گی، اور وہ ٹائپس آف سیمپلز کو سامنے رکھ کر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے لیتے ہیں. تو پروسیس ہے یا پروسیجر ہے یا سٹیپس ہیں کہ اس جو بھی ہم سیمپلنگ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے ہم کون سے سٹیپس اڈاپٹ کرتے ہیں. سو دیٹس سیمپلنگ. سیمپلنگ پروسیس آف دی سلیکشن آف سیمپلنگ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم سیمپل کو سلیکٹ کریں گے. جیسے میں نے کہا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹائپ آف سیمپلنگ کس قسم کی ہے. وہ براڈلی اسپیکنگ میں ایسے ہی سینسٹائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پرابیبلٹی سیمپلنگ ہے کہ نان پرابیبلٹی سیمپلنگ ہے. اس کی ڈیٹیلز میں بعد میں ہم ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں. یہاں پر صرف اتنا ہی ہے کہ پرابیبلٹی کا سیمپلنگ ہے تو اس کا ایک جو پروسیس ہے یا طریقہ کار ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا کمپیئرڈ ود نان پرابیبلٹی سیمپلنگ. اور ود ان دی probability then perhaps there could be different ways of selecting the sample. So that is how we look at this fourth terminology which is called sampling. ہمارا fifth point ہے sampling frame. اب sampling frame is actually the list of population elements. وہ لسٹ ہے جس میں سے ہم ایکچولی سیمپل ڈرا کریں گے. دیکھیے ہم نے ٹارگیٹ پاپولیشن کی بات کی، اور ٹارگیٹ پاپولیشن میں کہا کہ کالج اسٹوڈنٹس ہیں آف اے سرٹن ایج ہو آر اسٹڈنگ ان اے پرٹیکولر ٹائپ آف انسٹیٹیوشنس، اور ان کے سبجیکٹس کیا ہوں گے اور ان کی بیک گراؤنڈ ہم نے کہا کہ رورل ہوگی. اب اس قسم کی کریکٹرسٹکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اگر ہم لسٹ بنائیں تو وہ لسٹ جو میٹ کرے گی اس کرائیٹیریا کو وہ ہمارا سیمپلنگ فریم ہوگا. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ سیمپلنگ فریم از دی لسٹ آف دوز ایلیمنٹس وچ میٹ دی کرائیٹیریا، اور اس میں سے اس لسٹ میں سے ہم سیمپل ڈرا کریں گے. تو یہ جو لسٹ ہے دیٹ از کالڈ اے سیمپلنگ فریم. اب کبھی یہ جو لسٹ ہے ہمیں کہیں سے بنی بنائی مل جاتی ہے، کبھی ہمیں یہ لسٹ خود بنانی پڑتی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو بنی بنائی لسٹ ہے وہ کس حد تک پہلی بات ہے اویلیبل ہے، دوسری بات ہے کہ وہ اتھینٹک ہے. اگر اویلیبل ہے، ریڈیلی اویلیبل ہے، اور ڈپینڈنگ اپون دی ٹائم اویلیبل ٹو اس وی مائٹ میک یوز آف دا سیم تھنگ. اب یہ لسٹ جو ہے، اب ہم کالج اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں تو کالج میں اسٹوڈنٹس کی لسٹ تو ڈیفینیٹلی ہوگی، لیکن اس لسٹ میں سے اس قسم کے ایلیمنٹس کو ڈھونڈنا جس کی ہم نے پہلے ایک کرائیٹیریا بنا دیا، وہ شاید ہمیں بنی بنائی نہ ملے، وہ شاید ہمیں بنانی پڑے. اور ہم خود بنائیں گے تو probably we might be having more I think confidence in that list اگر ہمیں بنی بنائی ملتی ہے. مثال کے طور پر ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی شہر میں
کسی پاپولیشن کا اسٹڈی کرنی ہو تو ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے جس کو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں. اب ٹیلی فون ڈائریکٹری مائٹ بی ٹیکن ایز اے سیمپلنگ فریم. اس کے فائدے نقصانات اپنی جگہ پر ہیں کہ ایک تو بنی بنائی چیز مل گئی ہے, ریڈیلی اویلیبل ہے, لیکن نقصانات اس کے پھر ہیں کہ اس میں ضروری نہیں کہ ہر کسی کا نمبر اس میں لسٹڈ ہو. بہت لوگوں کے نمبر ہو سکتے ہیں لیکن وہ ان لسٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے, اور پھر اگین ٹیلی فون ڈائریکٹری کب کی بنی ہوئی ہے؟ اپنے ملک میں شاید اتنی ریگولرلی ڈائریکٹریز نہیں چھپتی, اس لیے دیٹ میں ناٹ بی دیٹ مچ ڈپینڈنٹ. کسی یونیورسٹی کی بات ہے, ہم نے لیٹس سے فیکلٹی ممبرس کا ہم نے کوئی سروے کرنا ہے, تو مے بی دے ہیو سم کائنڈ آف لسٹ آف دا فیکلٹی ممبرس. کوئی ٹیلی فون ڈائریکٹری فیکلٹی ممبرس کے یا ڈپارٹمنٹ وائز لوگوں نے بنائی ہوتی ہے, ہم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سیمپلنگ فریم خود بناتے ہیں. اگر کسی ہاؤسنگ کا کسی محلے کا ہم نے لیٹس سے سیمپل ڈرا کرنا ہے, تو میں بھی اس کے گھروں کی اگر لسٹنگ کہیں نظر آتی ہے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ووٹرز لسٹ فار ایگزامپل نظر آتی ہے, دیٹ مائٹ بی یوزڈ ایز اے سیمپلنگ فریم فار اے پرٹیکولر اسٹڈی اف وی آر ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ دی کائنڈ آف ووٹرز یا ان کی اوپینین پول کی بات کر رہے ہیں, تو دیٹ کوڈ بی یوزڈ دیٹ وے. لیکن ہماری اس مثال میں ہمارا جو سیمپلنگ فریم ہے وہ ہمیں شاید خود بنانا پڑے گا. اسٹوڈنٹس کی تعداد تو ہوگی, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو وہ اسٹوڈنٹس ہم اس میں شامل کر رہے ہیں جو ہمارے اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. سو پریپیئر اے لسٹ آف ریلیونٹ کالج اسٹوڈنٹس, دیٹ ول بی آور لیٹس سے سیمپلنگ فریم. اور اس کو پھر ایک لحاظ سے ہم کہیں گے کہ دیٹس سم تھنگ وچ از ریڈی فار ڈرائنگ سیمپل آؤٹ آف دیٹ پرٹیکولر لسٹ. کسی کتاب والے نے اس کو ورکنگ پاپولیشن بھی لکھا ہے. ورکنگ پاپولیشن میں نے ٹارگٹ پاپولیشن کے حساب سے بھی بات کی تھی, لیکن یہاں ٹارگٹ پاپولیشن کے حوالے سے اسپیسیفکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سیمپلنگ فریم. اسی پاپولیشن سے جب ہم ایک اسپیشل لسٹ بنا لیتے ہیں تو دیٹ از ایکچولی ورکنگ پاپولیشن اور آپریشنل پاپولیشن, جس میں سے ہم ایکچولی یہ کام کریں گے. چھٹی جو ہماری ہے کانسیپٹ یا ٹرم وہ ہے سیمپلنگ یونٹ. اب سیمپلنگ جو ہے بہت دفعہ ہم مختلف سٹیجز میں کرتے ہیں اور کئی دفعہ جو ہے وہ ایک ہی سٹیج میں کی جاتی ہے. اگر مختلف سٹیجز میں کی جاتی ہیں تو ہمارے ڈفرینٹ قسم کے سیمپلنگ یونٹس ہو سکتے ہیں. اور اگر ایک ہی سٹیج میں کی جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کسی اور انداز سے ہم دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے دیٹ ایلیمنٹ سیمپلنگ یونٹ کو اگر ہم وضاحت کریں تو اٹ ول بی دیٹ ایلیمنٹ اور سیٹ آف ایلیمنٹس کنسیڈرڈ فار سلیکشن ان سم اسٹیج آف سیمپلنگ. تو اس میں ہمارے جو لسٹ ہے اس میں سے ہم سیمپلنگ, ہمارا جو سیمپلنگ فریم ہے اس میں سے ہم ڈرا کر رہے ہیں. تو وہ ایلیمنٹ جو کہ کسی اسٹیج پر ہم اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں دیٹ ول بی آور سیمپلنگ یونٹ. اگر ایک ہی اسٹیج میں کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم ڈفرینٹ اسٹیجز میں کر رہے ہیں دین پرابلی وی ول ہیو ڈفرینٹ نیمس. فار ایگزامپل ان سنگل اسٹیج سیمپلنگ the units are the same as elements. اور اگر ہم مختلف سٹیجز میں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے جو یونٹس ہیں وہ ہوں گے ڈفرینٹ ہوں گے ہمارے جو ہیں ایلیمنٹ سے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ملٹی سٹیج سیمپلنگ کر رہے ہیں اور وہ ملٹی سٹیج سیمپلنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ لیولز پر ہوگی. اب اس میں مثال کے طور پر ملٹی سٹیج میں ہے کہ پہلے ہم نے محلے لیے ہوئے ہیں, محلوں کا ایک ہم نے لسٹ بنائی ہے, اس میں سے پہلے ہم نے محلے چنے. اب محلے چننے کے بعد جو ہمارے سیمپل میں محلے آئے ہیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جو سلیکٹڈ محلہ ہے اس میں ہاؤس ہولڈز کتنے ہیں, ان کی لسٹنگ کیا ہے. پھر ہاؤس ہولڈز کی لسٹنگ میں سے
ہم ہاؤس ہولڈ چنتے ہیں, اور جو پھر ہاؤس ہولڈ چنے گئے ہیں اس سلیکٹڈ ہاؤس ہولڈ میں سے ہم پھر اپنا رسپونڈنٹ جس سے ہم نے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس کو 3 سٹیجز میں سیمپل کو چننے کی کوشش کی. آلدو ہر سٹیج پر ہو سکتا ہے ہم ایک رینڈم طریقہ اختیار کریں, لیکن پہلا سٹیج جو ہے ہم اس کو کہہ لیں کہ بھئی دیٹس اے پرائمری یونٹ آف سلیکشن, دوسرے میں ہم اس کو سیکنڈری سیمپلنگ یونٹ کہیں گے, تیسرے کو ہم فائنل سیمپلنگ یونٹ کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ایک سٹیج میں سیمپل سلیکٹ کر رہے ہیں یا مختلف سٹیجز میں کر رہے ہیں. اگر ایک سٹیج میں کر رہے ہیں تو ہمارا سیمپلنگ یونٹ اور جو ایلیمنٹ ہے جس سے ہم نے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے اٹس دا سیم. اگر ہم مختلف سٹیجز میں کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کو مختلف نام دے رہے ہیں سیمپلنگ یونٹ کا. اس مثال میں نے 3 سٹیجز کی بات کی, تو 3 سٹیجز میں سے ہر سٹیج کو ہم نام دے رہے ہیں. جو پہلی سٹیج کا سیمپلنگ یونٹ ہے اس کو پرائمری یونٹ سیمپلنگ یونٹ کہا, دوسرے کو ہم نے سیکنڈری سیمپلنگ یونٹ کہا, اور تیسرے کو ہم نے فائنل سیمپلنگ یونٹ کہا. یہ ایسے مثال ہے. اب 3 کے بجائے 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 کے بجائے 4 بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ دین وی مے ہیو ڈفرنٹ نیمس. نیمز میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, نام تو ہم خود رکھتے ہیں. پرائمری سیکنڈری کی بجائے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فرسٹ لیول آف سیمپلنگ یونٹ, سیکنڈ لیول آف سیمپلنگ یونٹ, تھرڈ لیول آف سیمپلنگ یونٹ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سی ٹرمینالوجی یوز کرنی ہے یا اس میں which is convenient for us. So that is how we look at that, whether it's a single stage kind of sampling or it's a multi-stage kind of sampling. Depend کرتا ہے کہ ہمارا سیمپلنگ جو کا طریقہ کار ہے وہ سمپل سیمپل ہے یا کمپلیکس قسم کا سیمپل ہے. کمپلیکس ہے تو اس میں ملٹی سٹیجز کی بات آئے گی. ہماری اگلی جو ٹرم ہے اس کو ہم کہتے ہیں آبزرویشن یونٹ. Now what is observation unit? Now observation unit کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں the unit of data collection from which information is collected. اب یہ اس لیے شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم اس پہ دیکھنا کہ ایک لفظ آتا ہے آبزرویشن یونٹ اور ایک لفظ آتا ہے یونٹ آف انالیسس. آبزرویشن یونٹ وہ ہے کہ ہم جس سے انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں, اور ضروری نہیں کہ جس سے ہم انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں وہی ہمارا فائنلی یونٹ آف انالیسس بھی ہو. ہمارا جو رسپونڈنٹ ہے وہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے, کیا یہ وہ انفارمیشن جو دے رہا ہے اسی کو ہی ہم اینالائز کریں گے, یا وہ انفارمیشن اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی دے رہا ہے, ہم اس کو انالیسس کریں گے. تو ہمارا جو unit of data collection from which information is collected, that's observation unit. اور اس کی مثال ایسے ہی آپ دیکھیے کہ ہم گھر کے جو let's say head of the family ہے اس سے ہم انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں, اور انفارمیشن نہ صرف اس کے اپنے بارے میں ہے بلکہ پورے گھر کے بارے میں ہم اکٹھی کر رہے ہیں. اور شاید ہمارا یونٹ آف انالیسس جو ہے وہ ہیڈ آف دی فیملی نہ ہو بلکہ سارے ممبرز جو اس گھر میں رہتے ہیں وہ اس کا حصہ ہوں. اس کی ایک مثال ہمیں ایسی نظر آتی ہے جس طرح ہم نے پاپولیشن سینسس ہم نے کی, اور پاپولیشن سینسس میں ہم نے ہیڈ آف دی فیملی یا 1 پرسن فرام دی فیملی کو لے کر اس سے پورے خاندان کے بارے میں ہم نے انفارمیشن اکٹھی کی, اور اس میں اس کی ایج پوچھی ہے, سیکس پوچھی ہے, آکیوپیشن پوچھا ہے, ایجوکیشن پوچھی ہے, لینگویجز پوچھی ہیں, کافی ساری چیزیں پوچھی ہیں, اور ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں بھی پوچھی ہیں جو کہ شاید خود وہ انفارمیشن دے نہ سکیں. مثال کے طور پر بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو شاید اپنے بارے میں کچھ بھی نہ بتا سکیں, ہم نے وہ ساری انفارمیشن ہیڈ آف دی فیملی سے پوچھی. تو یونٹ آف آبزرویشن ہمارا یہاں ہیڈ آف دی فیملی تھا, ناٹ کے انڈیویجول ممبرس.
لیکن جب ہم نے انالیسس کیا اس پاپولیشن کا تو اس انالیسس میں وہ ہیڈ آف دی فیملی نہیں تھا بلکہ وہ سب لوگ تھے جو کہ اس گھر میں رہتے تھے. سو یونٹ آف آبزرویشن جو ہے اس مثال میں جیسے میں نے کہا could be different than the unit of analysis, and definitely observation unit وہی ہوتا ہے جو کہ ہمیں انفارمیشن مہیا کر رہا ہے, جو ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے, اور اپنے بارے میں یا دوسروں اپنے گھر والوں کے بارے میں یا لیٹس سے اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں. ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے might be providing information about all the let's say students of his department. Organization میں بھی کسی سیکشن کا ہیڈ جو ہے اپنے سیکشن کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہو, بٹ دا یونٹ آف آبزرویشن از ڈفرنٹ دین یونٹ آف انالیسس. اس طرح سے یونٹ آف آبزرویشن دیٹ پرسن دیٹ لیٹس سے گروپ جو کہ ہمیں انفارمیشن مہیا کر رہا ہو. ہمارا نیکسٹ جو کانسیپٹ ہے وہ پیرامیٹر ہے. پیرامیٹر جو ہے دیٹ از سمری ڈسکرپشن آف اے گیون ویریبل ان پاپولیشن. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولیشن کا پیرامیٹر میں بھی مین انکم آف دی فیملیز لیٹس ان اے سٹی, اس میں مین ایج بھی ہو سکتی ہے آف دی پاپولیشن ان اے سٹی. وین وی ٹاک اباؤٹ دی پیرامیٹر دیٹ از دی some kind of statistics, some kind of information which is about the total population. So that is called parameter. Survey research جو ہے اس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سروے کے بیسس پر یا اس سیمپل سروے کے بیسس پر we try to make an estimation of the parameter of which is of the total population. So this is how we look at parameter. Is that summary kind of description which is applicable to the total population. جیسے میں نے کہا it could be mean education or mean age of the people جو کہ پوری population میں نظر آتی ہے. Could be life expectancy of the people which is there. اور سروے میں جو ہم بات کرتے ہیں کوشش اس میں ہوتی ہے کہ since ہمارا جو سیمپل ہے اٹ از لائکلی ٹو ریپرزینٹ دی ٹوٹل پاپولیشن, دیئر فور اس سروے کے بیسس پر وی آر ٹرائنگ ٹو میک این ایسٹیمیشن آف دی پیرامیٹر آف دی ٹوٹل پاپولیشن. اسٹیٹسٹک اگر دیکھتے ہیں تو دیٹ از اے سمری ڈسکرپشن آف اے ویریبل ان سروے سیمپل. اس میں مین انکم ہو سکتی ہے اور مین ایج بھی ہو سکتی ہے, اور idea is that from this sample we are trying to make a generalization about the total population. Assumption یہ ہے کہ that sample has to be representative of the total population. Representative سے مراد یہی ہے it should have the same characteristics as that of the population. اور جیسے کہ میں نے پہلے ہم نے ڈسکشن کی کہ اگر سیمپل کی characteristics وہی ہیں ٹوٹل پاپولیشن کی, so then it is advisable to study the sample. It's more pragmatic to study the sample اور اس سے ہم ٹوٹل پاپولیشن کے بارے میں جنرلائزیشن کر سکتے ہیں. اور وہ جو انفارمیشن آئے گی, وہ جو فگر ہے سیمپل سے آتی ہے, اس کو ہم اسٹیٹسٹک کہتے ہیں. اور یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے it should be very close to the parameter of the population. That's how we look at that. Another term which is important here is the sampling error. Now sampling error جو ہے that's a probability sampling کے ساتھ we can make some kind of calculation. So probability samples seldom provide statistics exactly equal to the parameters. Therefore we are trying to make an estimation of the error which is expected for a given sample. So یہ ہمارا probability sampling میں perhaps we can do better, and therefore we are in a position to calculate the sampling error. That actually
tells us the level of confidence which we can have in our data. ہمارا جتنا سیمپل کا سائز بڑا ہوتا جائے گا ہماری سیمپلنگ ایرر اتنی کم ہوتی جائے گی. بٹ سرٹنلی with the type of sample we have, we can calculate a sampling error, اور اس کے بیسس پہ the researcher tries to say that how much error can he live with, and that actually helps in having the amount of confidence in the study which he is doing. اس طرح سے when we have covered all these terminologies and we have looked at the significance of the sample, I think we are in a position to move on to actually do the sampling kind of strategies. Now here on the whole I might say that there could be different stages in the selection of a sample. سب سے شروع کی بات اگر کریں تو ہمیں I think we have to start with the population. We have to look into the population کہ ہماری population کیا ہے, اور اس میں جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ theoretically ہماری population کیا ہے, اور theoretical population سے ہم پھر آگے چلتے ہیں کہ ہماری target population کیا ہے. target population سے مراد جیسے کہ ہم نے بات کی وہ population ہے جو کہ ہم نے ایک کرائیٹیریا کے بیسس پر اپنی اسٹڈی کے لیے سلیکٹ کی ہے, اور وہ جب ہم نے کر لی ہے تو پھر ہم آگے موو کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دا سیمپلنگ فریم. جو ٹارگیٹ پاپولیشن ہم نے بنائی اس میں سے نا وی آر موونگ ٹو آپریشنل پاپولیشن, یا ایک لفظ تھا ورکنگ پاپولیشن, اس میں سے ہم اپنے کرائیٹیریا کے مطابق ان ایلیمنٹس کی لسٹنگ بناتے ہیں جس میں سے ہم نے اپنا سیمپل ڈرا کرنا ہے. اس لسٹنگ کے ساتھ ہی ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا سیمپل کس قسم کا ہم نے چننا ہے. سیمپل کی جیسے کہ میں نے کہا کہ کس میں پرابیبلٹی نان پرابیبلٹی ہو سکتی ہیں جو ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. تو وہ بات ہے کہ ہم نے کون سی سیمپلنگ کی ٹائپ لینی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سیمپل سلیکشن کا پروسیجر کیا ہوگا, اس کا پروسیس کیا ہوگا, کس طریقے سے ہم نے وہ سیمپل سلیکٹ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سٹیپ ہے کہ ہمیں یہ بھی ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہمارے سیمپل کا سائز کیا ہوگا. اور once we have done it, then perhaps we actually select the sample, or once we have selected the sample, then we go to the field, and there perhaps we are ready to do the field work, we are ready to collect the data. تو اس طرح سے آج کے ڈسکشن میں ہم نے دیکھا کہ سیمپل کیا ہوتا ہے, اور اس سیمپل سلیکشن کرنے کی بیسس کیا ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے, اس کے لیٹر سے اس کی اسٹرینگس کیا ہیں, اور اس اسٹرینگس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیر آر نمبر آف ٹرمز اینڈ کانسیپٹس وچ آر ویری فریکوینٹلی یوزڈ وین وی آر ڈسکسنگ دا سیمپل اینڈ پاپولیشن. ان کی ہم نے ڈسکشن کی. تو اس طرح سے وی آر ایکچولی ریڈی فار دا نیکسٹ ڈسکشن, جس میں ہم ایکچولی وی ول گو فار ٹائپ آف سیمپل, اور وہ ڈسکشن جو ہے ہم اگلی دفعہ کریں گے. آج کے لیسن یہاں ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.